بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایک آیات ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال و دولت، آپ کا پیسہ، آپ کی گاڑیاں، آپ کی جائیداد، آپ کی اولاد بس دنیا ہی کی زینت ہے، دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ ہاں، آپ کے کام آنے والے اعمال اللہ کے ہاں جس کے آپ بدلے کی امید کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ بخشش کی امید کر سکتے ہیں، وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ آپ دیکھیں، جو شخص دنیا کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر حرام کماتا ہے، لوگوں کا دل دکھاتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے خود ہی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ یہ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا قیامت والے دن، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ دیکھیں، جب قیامت کا منظر قائم ہوگا تو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی والدہ سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں ہر ایک اپنے بچاؤ کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ تو کیوں ہم ان دنیا کے لیے، مال و دولت کے لیے حرام کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ یہ زمین اور آسمان اللہ کا، للہ میراث السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کا حقیقی وارث صرف اللہ ہے۔ ہم کیوں کسی کا حق دباتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کے راستے روکتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ ہم کیوں جھوٹے کیس کرتے ہیں؟ کیوں جھوٹے قبضے کرتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ ہم کیوں اچھے اخلاق نہیں اپناتے؟ ہم کیوں رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کیوں نہیں جوڑتے؟ ہم کیوں محبت سے نہیں رہتے؟ ہم کیوں اپنے دلوں میں بغض حسد پالتے ہیں؟ کیوں ہم کسی اپنے رشتہ داروں میں ترقی کرنے والے کے پیچھے بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں؟ کیوں ہم دنیا کی خاطر اپنے آخرت کو خراب کر رہے ہیں؟ میرے عزیز، یہاں اللہ پاک نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ کہ مال ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، اس کو اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کرو، گزارو یا ان کی تربیت کرو۔ یعنی مال و دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، اولاد کی تربیت اللہ کے احکام کے مطابق کرو، انہیں حلال کھلاؤ، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات دو، انہیں دین کے ساتھ وابستہ کرو، انہیں نماز پڑھنے کا کہو، انہیں اچھے اخلاق سکھاؤ، انہیں ایک ایسا انسان بنا کے جاؤ کہ جب تم مر جاؤ تو تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ مرنے کے بعد انسان کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، الا جب اس کا کوئی نیک بیٹا ہو، جب اس کے لیے دعائیں کرتا ہو یا نیک اعمال کرتا ہو، تو والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ تو میرے عزیز، ہم سوچیں تو صحیح کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، حتی الوسع ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ موت کا پتہ نہیں کہاں کس موڑ پہ ہماری سانسیں اکھڑ جائیں، موت اپنے پنجے ہمارے اوپر گاڑ دے، تو ہم اللہ کے پاس شرمندہ ہو کر نہ جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو کر نہ جائیں۔ ہم وہاں جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گلے لگائیں، ہمیں اللہ کہے کہ جاؤ جنت میں، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جو تم نے کھانا ہے کھاؤ۔ وہاں ہر انسان کی بادشاہت ہوگی۔ ایک عارضی چیز کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، صحابہ کرام ساتھ جا رہے تھے تو ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی جو گلنے کے قریب تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ خریدے گا 1 درہم میں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون خریدتا ہے اس کو، یہ تو مری پڑی ہے، کوئی تو مفت میں نہیں خریدے گا۔ تو آپ نے فرمایا دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں اس سے بھی بہت کم ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی مردار بکری کے برابر بھی نہیں ہے۔ لو کان دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کسی بھی کافر کو اللہ پاک پانی کا گھونٹ نہ پلاتے۔ یعنی اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف یہاں بھیجا ہے کہ جاؤ تم اپنا پرچہ حل کر کے آؤ۔ ہاں، جو اچھے اعمال کر کے آئے گا، جو میرے نبی کے احکام کے مطابق اپنا پرچہ حل کر کے آئے گا، جیسا میرے نبی نے سلیبس مرتب کر دیا ہے اسی سلیبس کے مطابق تیاری کر کے آئے گا، تو اسے میں جنت میں ڈالوں گا، اسے کامیاب کر دوں گا۔ جو میرے نبی کے سلیبس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کچھ گھڑ کے آئے گا یا شیطان کے سلیبس سے پڑھ کر اور ویسے ہی پرچہ کر کے آئے گا، تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، اس کے لیے جہنم تیار ہے، وہ فیل ہو کے اس کی سزا کے لیے جہنم تیار ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاریں۔ یہ دنیا ہے، دنیا کو دنیا کی حد تک رکھیں۔ اللہ نے ہمیں کمانے سے منع نہیں کیا، کمائیں لیکن حلال۔ اللہ نے پہننے سے منع نہیں کیا، پہنے لیکن حلال۔
اللہ نے اولاد سے منع نہیں کیا کہ محبت نہ کرو، اولاد سے کرو، لیکن شریعت کی حدود میں۔ اس کے لیے حرام مت کماؤ، اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ڈالو، اس کو لگژری لائف دینے کے لیے سود مت کھاؤ، رشوت مت لو، چوری مت کرو، غلط فیصلے مت کرو، اپنے قلم اور ضمیر کو مت بیچو۔ تو میرے حضور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو رسول اللہ کے نہج پہ لے جائیں، ہم پیسے کے پیچھے اندھے نہ ہو جائیں۔ پیسہ ضرورت ہے لیکن اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں، اسے مقصد نہ بنائیں۔ دنیا ضرورت ہے، یہاں ہم آئے ہوئے مسافر بن، کن فی الدنیا کأنک غریب عابر السبیل، آپ نے ارشاد فرمایا تم مسافر بن کے رہو۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ کسی اسٹیشن پہ رکتا ہے تو ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں اتر کے دکان لے لیتا ہے یا بڑے اپنے پورے فرنچائز بنانا شروع کر دے، نہیں، وہ جا کے اترتا ہے، پانی کی بوتل لیتا ہے، بسکٹ لیتا ہے، چپس لیتا ہے اور اپنے سفر کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں اور آپ ہیں، ہم یہاں دنیا مسافر ہیں، ضرورت کے لیے ہم اچھا کمائیں بھی صحیح، اچھا کھائیں بھی صحیح، اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں بھی صحیح، لیکن ہم حدود کراس نہ کریں، ہم غلط کاموں میں پڑ کر اپنے لیے دولت کی کثرت نہ چاہیں، غلط کاموں میں پڑ کر ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے بیٹیوں کی، اپنے اولاد کی غلط تربیت نہ کریں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے کسی جگہ بھی لگژری لائف سے منع نہیں کیا، لیکن حرام لائف سے منع کیا ہے، حرام ہر کام سے منع کیا ہے، شراب سے منع کیا ہے، زنا سے منع کیا ہے، سود سے منع کیا ہے، ہر اس برے کام سے منع کیا ہے جس سے انسانی معاشرے پہ اثر پڑتا ہو۔